رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین ساری حاضر خدمت ہیں، آپ کے لیے ایک سبق لے کر آئے ہیں افعال ناقصہ. شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی ازواجہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تو آج ہم افعال ناقصہ کا مطالعہ کریں گے، اور اس کا دوسرا نام جو ہے وہ کانا و اخواتھا بھی ہے. اچھا، افعال جو ہے وہ فعل کی جمع ہے، اور فعل آپ کو پتہ ہے دو قسم کے ہوتے ہیں، فعل لازم اور فعل متعدی. فعل لازم میں فعل اور فاعل مل کے اپنا مفہوم مکمل کر دیتے ہیں، اور فعل متعدی میں فعل، فاعل اور مفعول چاہیے ہوتا ہے. فعل لازم کی دو قسمیں ہیں، فعل ناقص اور فعل تام. ناقص وہ ہوتا ہے کہ جس میں فعل بھی ہو، فاعل بھی ہو، مگر بات پوری نہ ہو اور فاعل اپنی صفت لے کے آئے. اور تام وہ ہوتا ہے کہ جس میں فعل ہو اور فعل کے اندر ہی فاعل ہو، تو پھر بات جو ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے. افعال ناقصہ. افعال ناقصہ یہ وہ افعال ہوتے ہیں کہ جو ناقص بھی ہوتے ہیں اور نواسخ بھی ہوتے ہیں. ناقص کیوں؟ اس لیے کہ اس میں زمانہ ہوتا ہے، حدث نہیں ہوتا، کمی رہ گئی. اچھا، ناسخ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا اسم جو ہے وہ مرفوع رہتا ہے اور خبر کو یہ منصوب کرتے ہیں. یہ اپنے معنی اور مفہوم کو مکمل کرنے کے لیے کسی فعل، کسی اسم یا کسی جملے کے محتاج ہوتے ہیں. تو اب آپ جو ہے نا وہ کنفیوز نہ ہو جائیے گا فعل ناقص اور افعال ناقصہ سے. فعل ناقص بالکل الگ چیز ہے. فعل ناقص وہ فعل ہوتا ہے جس کے مادے کے لام کلمے میں حرف علت آ جائے، واو یا آ جائے. افعال ناقصہ جن کا ہم تذکرہ کریں گے مشہور جو ہیں وہ یہ ہیں جو ہم نے آپ کو بنا کے دیا ہے چارٹ. یہ کانا، یکونو، تھا، ہے اور ہوگا، اور جب اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوگا تو یہ سارے زمانے اس میں آ جائیں گے. پھر ہے اصبحا، یصبحو، اضحیٰ اور امسا. یہ سارے ٹائم کے لیے، وقت کے لیے استعمال ہوتے ہیں. صبح کی، اصبحا صبح کی، صبح کے وقت یا ہو گیا. اور اضحیٰ کیا ہے؟ چاشت کے وقت ہوا. اور امسا کیا ہے؟ شام کے وقت. پھر ہے سارا یسیرو. اس کا مطلب ہوتا ہے وہ ہوا، وہ ہوگا یا وہ ہو گیا. اور یہ جو ہے ہمیشہ حالت جب چینج ہوتی ہے تو اس وقت یہ استعمال ہوتا ہے. پھر ہے ذلہ یا ذلو، باتا یا بیتو. ذلہ دن کے وقت ہوا، دن بھر ہوا، اور باتا جو ہے وہ رات بھر رہا، رات کے وقت ہوا. پھر ہے لیسا. لیسا جو ہے یہ ماضی میں اس کی طرح اس کی گردان بنتی ہے اس کی، مگر میننگ اس کے ہوتے ہیں وہ نہیں ہے. نہیں کی میننگ آتا ہے اور مضارع کی میننگ دیتا ہے، اس لیے مضارع کی گردان نہیں ہوتی. ما داما، ما زالا، ما برہا، ما فتیا. اس کے میننگ ہوتے ہیں ہمیشہ جاری رہا، کبھی منقطع نہ ہوا. اور اسی طرح ایک ہے من فکا، جاری رہنا. تو یہ جو ہے نا ایک ایک کر کے سمجھیں گے ان کو ہم. اور دراصل یہ قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں، تو اس لیے آپ کو جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ کیا ہے، ان کے کیا میننگ ہوتے ہیں. اور دیکھیں ہم ایک ایک لیتے جائیں گے. کانا یکونو. کانا جو ہے یہ بہت زیادہ قرآن مجید میں آیا ہے، اس میں بہت ساری مثالیں آپ کو مل جائیں گی. تو پہلے ہم نے مثال لی ہے کانا ہے کیا؟ یہ وہ فعل ناقص ہے جو حدث کا محتاج ہوتا ہے تاکہ اپنے معنی مفہوم کو واضح کرے. کان الولد لعبن، لڑکا کھیلتا تھا. کانا کا مطلب ہوتا تھا، اور یکون کا مطلب ہے یا ہوگا. تو یہاں ہم نے کانا استعمال کیا ہے. تو مگر یہاں پہ تو یہ فعل ناقص ہے. کان الولد لعبن وہ فعل تامہ جب ہو جاتا ہے جب وہ وجودی ہوتا ہے، یعنی کانا لعبن، اس کے اندر کانا کے اندر جو ضمیر ہے تو اس سے مفہوم جو ہے وہ مکمل ہو گیا کہ وہ کھیلتا تھا. تمام فعل ناقص جملہ اسمیہ پر وارد ہوتے ہیں، اپنی خبر کو نصب کرتے ہیں، اور اپنے اب جب ان کا مبتدا ہوتا ہے تو اس کو ہم اسم کانا کہیں گے،
اور خبر کو ہم خبرو کانا کہیں گے. ما کانا ابراہیم یہودیم ولا نصرانین، تو کانا کے لیے ناقص آ گیا. ابراہیم مبتدا ہے اور اس کو اب ہم کہیں گے اسم کانا. یہودین خبر ہے ایک، اور ولا نصرانین، نصرانین بھی خبر ہے. اب ان کو ہم کیا کہیں گے؟ خبرو کانا 1 اور خبرو کانا 2. ابراہیم نہ یہودی تھا اور نہ نصرانی تھا، ولیکن کانا حنیفا مسلمہ، بلکہ وہ ایک یکسو مسلم تھا. یہ ہم نے اس میں نہیں لکھا مگر آپ کو پتہ ہے یہ آیت. اچھا پھر دیکھیں ماضی کی گردان لے لیں کانا کی. کانا، کانا، کانو، کانت، کانتا، کننا، کنتا، کنتما، کنتم، کنتی، کنتما، کنتنا، کنتو، کننا، کننا. اس کا مضارع بھی ہوتا ہے. مضارع کیا ہے؟ یکونو، یکونانی، یکونون، تکونو، تکونانی، یکننا، تکونو، تکونانی، تکونون، تکونین، تکونانی، تکننا، اکونو، نکونو، نکون. اچھا اس کا ماضی بعید کیسے بنتا ہے؟ جب کانا استعمال ہو، کانا پہلے آ جائے اور اس کے بعد جو ہے ماضی میں کوئی فعل استعمال ہو تو پھر یہ ماضی بعید کے معنی دیتا ہے. کانا ذہبا، وہ گیا تھا. اچھا ماضی استمراری بھی بن جاتا ہے کانا سے. کانا ہو اور پھر اس کے بعد مضارع آ جائے. کانا یکتبو، وہ کھیلتا، وہ لکھتا رہا تھا. یکتبو ہے نا، تو وہ لکھتا رہا تھا. استمراری کا مطلب ہوتا ہے کنٹینیوس ٹینس. اچھا پھر ہم نے کچھ مثالیں لی ہیں کانا کی، قرآن کی مثالیں ہیں. کان اللہ علیما حکیما، تو اللہ تعالیٰ علیم حکیم تھا، ہے اور ہوگا. اللہ تعالیٰ کے لیے تینوں زمانے آئیں گے. قرآن مجید میں کانا کی بہت مثالیں ہیں لیکن ہم نے آپ کے لیے 2-3 لی ہیں. ہم نے ایک لی ہے آپ کے لیے سورہ الاعراف کی، الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، کہ جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا وہی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہیں. تو یہاں پہ کیا ہے؟ یہ آ گیا کانوا هم الخاسرون. اچھا پھر ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اس میں دیکھیں 2 آ گئے، کن آ گیا، امر بھی آ گیا اور پھر فیکون آ گیا. اس کے اندر مظاہر کہ وہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے کہتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے. کون ارادہ کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارادہ کرتے ہیں. پھر ایک اور ہم نے لیے مثال، لم اکن بدعاء ربک شقیہ، کہ میں اپنے رب سے دعا مانگ کر کبھی نامراد نہ ہوا. اس میں دیکھیں آ گیا یہ اکن. اچھا جی اب ہم لیتے ہیں لیسا. لیسا کا مطلب ہوتا ہے نہیں ہے. اس کے گردان جو ہے وہ ماضی کی طرح بنتی ہے اور اس کا مضارع استعمال نہیں ہوتا ہی نہیں ہے. مضارع کی گردان نہیں ہوتی اس کی. تو لیسا، لیسا، لیسو، لیست، لیستا، لسنا، لستا، لستما، لستم، لستی، لستما، لستن، لستو، لسنا، لسنا. اب اس کے قرآن کی مثالوں سے سمجھیے آپ اس کو. لستا مومنن، تو مومن نہیں ہے. اس میں دیکھیے یہ آ گیا لستا. پھر ہے الستو بربکم، کیا میں تم سب کا رب نہیں ہوں. آپ کو پتا ہے اس کے پس منظر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو شروع میں ہی تخلیق کر لیا تھا، پھر سب سے پوچھا تھا تو سب نے اقرار کیا تھا کہ قالو بلا، ہاں بے شک آپ ہمارے رب ہیں. اچھا پھر ہے الیس اللہ باحکم الحاکمین، کہ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے. تو یہ سورہ 3 کی بڑی مشہور آیت ہے کہ قالو، ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ بے شک اللہ تعالیٰ سب حاکموں سے بڑے حاکم ہیں. چلیں جی اب ایک اور لیتے ہیں ہم سورا. سورا کا مطلب ہوتا ہے ہو گیا یا ہوا، اور یہ حالت بدلنے کے وقت استعمال ہوتا ہے. اس کا دیکھیں سورا یسیرو، اس کا جو ہے اس کا بھی مضارع بنتا ہے. تو اس کی مثال ہم نے لی ہے سورا فقیرن غنین، فقیر غنی ہو گیا، یعنی ایک دم اس کی حالت چینج ہو گئی. غریب تھا امیر ہو گیا. اب کیسے بنا امیر؟ لاٹری نکلی یا کسی نے اس کو دے دیا پیسہ، کہیں سے خزانہ مل گیا. تو یہ اس کی حالت جو ہے وہ بالکل بدل گئی. وَإِلَى اللَّهِ تَسِيرُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹتے ہیں. اس میں دیکھیں تسیرو آ گیا. اچھا اب ایک لیتے ہیں ہم اصبح.
असबहा युस्बिहु, असबहा युस्बिहु की क्या मतलब है? सुबह के वक्त, सुबह हुआ के भी होते हैं। तो इसकी मिसाल हमने लिया, कुल इन असबहा माउकुम गौरन फमन यातिकुम बिमाइन मईन। ये किसकी सूरह मुल्क की मशहूर आयत है, आखिरी आयत है सूरह मुल्क की, कि अल्लाह ताला कहती हैं कि अगर तुम्हारा पानी नीचे चला जाए तो फिर कौन है जो उसको लेके आएगा रवा दवा पानी को? तो इसमें आ गया लफ्ज असबहा, अगर हो गया है ना, इसमें मीनिंग आ गया हो गया। अच्छा, खुश्क हो गया, दिखा हुआ होता है ना। अच्छा, फिर है अमसा, अमसा युमसी, इसका मतलब होता है शाम के वक्त या हुआ। फसुब्हानल्लाहि हीना तुमसूना व हीना तुस्बिहून, बस अल्लाह पाक है जिस वक्त तुम शाम करते हो और जिस वक्त तुम सुबह करते हो। फिर हमने लिया है ज़ल्ला, ज़ल्ला यज़िल्लु का मतलब होता है दिन भर रहा या हो गया। ज़ल्ला वजहु मुस्वद्दम व हुवा कज़ीम, और उसका चेहरा जो है वो स्याह हो गया और वो गम से भरा था। अब इसमें इसका मतलब यहाँ पे आ गया ज़ल्ला, इसका मतलब यहाँ पे आ गया हो गया। फिर एक दूसरी आयत है, क़ालू नअबुदु असनामन फनज़ल्लू लहा आकिफीन, उन्होंने कहा हम बुतों की इबादत करते हैं और इसके साथ दिन भर जमे बैठे रहते हैं। तो नज़ल्लू आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे इसका मतलब हो गया दिन भर रहना। अच्छा, फिर है जी बाता यबीतु, रात के वक्त या हुआ। तो वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, और वो लोग अपने रब के लिए सजदे और क़ियाम में रात बिताते हैं। तो ये बाता यबीतु जो है ये रात के वक्त आ गया, यहाँ पे इसका मज़ार इस्तेमाल हुआ यबीतूना। अच्छा, बड़ी मशहूर आयत है ये सूरह फरकान की। अच्छा, फिर अब ये 3-4 आ रहे हैं ना, मा दामा, मा ज़ाला, मा बरिहा, मा ज़ाला, है ना। तो ये सब मा के साथ इस्तेमाल होते हैं और हमेशगी के मीनिंग देते हैं। तो ये हम मा दामा हमेशा वक्त की मिकदार का तयन करता है। या मूसा इन्ना लन नदखुलहा मा दामू फीहा, अब ये बनी इसराइल हज़रत मूसा से कह रहे हैं कि हम फलस्तीन में नहीं जाएंगे जब तक कि वो लोग वहां मौजूद हैं। तो इसमें कौन सा वर्ड आया इसके अंदर? दामू, है ना, हमेशगी का मफहूम आ गया इसके अंदर। फिर वउसानी बिस्सलाती व ज़काती मा दुमतु हय्या, कि मुझे वसीयत की गई है नमाज की और ज़कात की जब तक मैं जिंदा रहूं। इसमें आ गया दुमतु, है ना। इसमें देखिए आपका ये आ गया कि हम जो है वो जब तक, यानी देखें नमाज और ज़कात का हुक्म जो है ना पिछली शरीयतों में भी था और इस शरीयत में भी बाकी है। तो नमाज और ज़कात ऐसी चीजें हैं कि मरते दम तक उनको करना है। अच्छा जी, फिर है मा ज़ाला, इसका मतलब ज़ाला या ज़ालू, ये भी मा नाफिया के साथ मिला है। तो इसमें क्या मीनिंग दी है? मा ज़ालत तिलका दावाहुम, कि हमेशा रहेगी उनकी ये पुकार। ला यज़ालूना ज़ालत, देखिए इसमें माजी आ गया और ये यज़ालूना ये मज़ारे आ गया। ला यज़ालूना मुख्तलिफीना, वो हमेशा इख्तिलाफ करते रहेंगे। अब माँ बरहा ले ली, माँ बरहा जो ये बरहा यबरहू, ये ला और लन के साथ भी आता है, माँ के साथ भी आता है, ला और लन के साथ भी आता है। हमने इसमें हम पढ़ेंगे ला अबरहू हत्ता अबलुगा मजमाल बहरैनी औ अम्बिया हुकुबा, सूरह कहफ में आप पढ़ते हैं कि मैं ना रुकूंगा यहाँ तक कि 2 समंदरों या 2 दरियाओं के संगम पे ना पहुंच जाऊं, या फिर चलता ही रहूंगा। अच्छा, फिर है लन अबरहा, इसमें आ गया ला अबरहू। फिर है लन के साथ आया लन अबरहा लर्दा हत्ता याज़न अली अभी, कि ये था ना यूसुफ के बड़े भाई थे, उन्होंने कहा था कि मैं तो हरगिज इस जमीन को न छोड़ूंगा यहाँ तक कि मेरा बाप मुझे इजाजत दे दे। फिर है माँ फतिया, माँ फतिया के मतलब भी हमेशा के होते हैं। कालू वल्लाही ला तफ्तहू तज़कुरू यूसुफा, ये सूरह यूसुफ की आयत है कि वो कहने लगे, यानी इसके भाई कहने लगे हज़रत याकूब से कि अल्लाह की कसम तू हमेशा यूसुफ का तज़किरा करता रहेगा। तफ्तहू जो है ये हमेशगी का मफहूम दे रहा है। फिर है मनफक्का, मनफक्का जो है इसका भी मतलब यही होता है हमेशा और जारी रहना। तो इसकी हमने एक मिसाल बनाई है, मनफक्का समा मुस्लिमूना खासिन,
کہ مسلمان جو ہیں وہ ابھی تک رسوا ہیں، یعنی ان کی رسوائی جو ہے وہ آپ دیکھیں کتنی صدیوں سے چل رہی ہے. تو یہ کہ اللہ تعالیٰ اس رسوائی کو دور کرے اور ایک اچھا اب کورس اچھا زمانہ آئے گا انشاءاللہ. تو ہم جو ہے ہم نے یہ مکمل کر لیا ہے اپنا فعل ناقصہ کا. تو انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں. السلام علیکم.